السلام علیکم۔ پاکستان جغرافی میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شاہراہ کی جسے شاہراہ کشمیر کہا جاتا ہے۔ یہ شاہراہ نہ صرف پاکستان اور آزاد کشمیر کو جوڑتی ہے بلکہ اپنے تاریخی اور جغرافیائی مقامات کی وجہ سے بھی بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ اس شاہراہ کا سفر ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں قدرتی مناظر کے ساتھ ساتھ کئی تاریخی واقعات بھی ہماری یادوں میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ شاہراہ کشمیر کی بات کرتے ہوئے ہمیں اس کی تعمیر، تاریخی اہمیت اور جغرافیائی خوبصورتی پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ شاہراہ اسلام آباد سے شروع ہو کر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد تک پہنچتی ہے اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان ایک مضبوط رابطے کا ذریعہ ہے۔ اس شاہراہ کا آغاز 1970 کی دہائی میں کیا گیا اور اس کا بنیادی مقصد دونوں علاقوں کے درمیان معاشی اور سماجی تعلقات کو فروغ دینا اور دفاعی مقاصد کو پورا کرنا تھا۔ پہلے یہاں کی سڑکیں زیادہ بہتر نہیں تھیں، اس وجہ سے لوگوں کو سفر میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اور اس کی تعمیر و توسیع میں اضافہ ہوا۔ اس شاہراہ کے راستے پر سفر کرنے والے مسافر مختلف دلکش اور سرسبز مناظر سے گزرتے ہیں، جن میں پہاڑ، وادیاں، دریا اور جھیلیں شامل ہیں۔ اس راستے پر سفر کرنے سے انسان کو قدرت کی حسین مناظر کا قریب سے نظارہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ شاہراہ کشمیر کے ابتدائی حصے میں اسلام آباد سے نکلتے ہی مری آتا ہے، جو پاکستان کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ مری اپنے دلکش قدرتی حسن، سرسبز وادیوں اور خوبصورت موسم کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے۔ یہاں سیاح سال بھر کا رخ کرتے ہیں اور گرمیوں میں یہاں کا موسم بے حد خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں برف باری اس مقام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ مری میں بڑی تعداد میں ہوٹل، ریسٹورنٹس اور دیگر سیاحتی سہولیات موجود ہیں، جہاں سیاح اپنی پسند کا کھانا اور آرام دہ قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوہالہ پل آتا ہے، جو پاکستان اور آزاد کشمیر کی سرحد پر واقع ہے۔ کوہالہ پل جہلم دریا کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس کی تعمیر میں جدید انجینئرنگ کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ اس پل کا منظر نہایت خوبصورت ہوتا ہے اور یہاں سے گزرتے وقت دریائے جہلم کے نظارے سیاحوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ اس پل کے اطراف کی قدرتی مناظر اور دریا کا پانی دیکھ کر سیاحوں کو ایک منفرد تجربہ ملتا ہے اور یہ جگہ قدرتی حسن کے عاشقوں کے لیے ایک خواب کی مانند ہے۔ کوہالہ پل سے آگے بڑھتے ہوئے مسافر مظفرآباد کی طرف بڑھتے ہیں، جو آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے۔ مظفرآباد کی تاریخی، جغرافیائی اور سیاسی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ یہ شہر دریائے نیلم اور دریائے جہلم کے سنگم پر واقع ہے، جس کی وجہ سے اس کا قدرتی حسن اور زیادہ نکھر جاتا ہے۔ یہاں کے مناظر قدرت کے صناعی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مظفرآباد میں آپ کو قدیم مساجد، تاریخی قلعے اور دیگر ایسی عمارتیں ملیں گی جو کشمیر کی ثقافت اور تاریخی ورثے کا حصہ ہیں۔ یہاں کے مقامی کھانے، روایتی لباس اور لوگوں کا طرز زندگی سیاحوں کے لیے بے حد دلچسپ ہوتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مظفرآباد کی سیاحت کا تجربہ ہر شخص کی زندگی میں ایک یادگار موقع ہوتا ہے۔ اس شاہراہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک سڑک نہیں بلکہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان معاشرتی اور ثقافتی تعلقات کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب 1947 میں برصغیر تقسیم ہوا اور کشمیر ایک متنازع خطے کی حیثیت سے سامنے آیا تو اس شاہراہ کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ سیاسی اور دفاعی نقطہ نظر سے یہ شاہراہ ایک خاص حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ کشمیر کی عوام کے لیے یہ شاہراہ ایک اہم رابطہ ہے، جس کے ذریعے وہ پاکستان کے دیگر علاقوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شاہراہ کشمیر کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ یہ راستہ قدیم زمانے سے لوگوں کے لیے ایک معاشرتی، ثقافتی اور تجارتی رابطے کا ذریعہ رہا ہے۔ یہاں کی خوبصورتی اور اہمیت نے ہمیشہ ہی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔
اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے اس شاہراہ کو مزید محفوظ اور آرام دہ بنانے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے ہیں۔ شاہراہ کشمیر کی تعمیر میں کئی مسائل اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ شاہراہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے موسمی حالات کا بڑا اثر لیتی ہے۔ سردیوں میں شدید برف باری اور برسات میں لینڈ سلائیڈنگ جیسے مسائل اس شاہراہ کو اکثر بند کر دیتے ہیں، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس شاہراہ کو کھلا رکھنے کے لیے حکومت نے جدید مشینری اور ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا ہے۔ ان مشینری میں روڈ کلیئرنگ مشینز شامل ہیں، جو برف اور مٹی کو سڑک سے ہٹانے میں مدد دیتی ہیں۔ ان اقدامات کے باوجود اس شاہراہ کو مکمل طور پر محفوظ بنانا ایک چیلنج ہے، لیکن حکومت مسلسل کام کر رہی ہے تاکہ سفر کو آرام دہ اور محفوظ بنایا جا سکے۔ شاہراہ کشمیر سیاحتی اور معاشی لحاظ سے بھی بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ یہ شاہراہ سیاحوں کو کشمیر کی حسین وادیوں تک پہنچانے کا ایک خوبصورت راستہ فراہم کرتی ہے اور یہاں کے قدرتی مناظر کو قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس شاہراہ کے اطراف میں مختلف سیاحتی مقامات جیسے مری، کوہالہ اور مظفرآباد موجود ہیں، جو سیاحوں کے لیے نہایت پرکشش مقامات ہیں۔ شاہراہ کشمیر نے سیاحت کے شعبے کو بھی فروغ دیا ہے اور اس کے ارد گرد ہوٹل، ریسٹورنٹ اور دیگر سیاحتی سہولیات کی تعمیر نے یہاں کی معیشت کو مضبوط اور محفوظ بنا دیا ہے۔ یہاں آنے والے سیاحوں کی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں اور ان کی معاشی حالت میں بہتری آتی ہے۔ اس شاہراہ نے نہ صرف مقامی معیشت کو فروغ دیا بلکہ یہاں کے لوگوں کو اپنی ثقافت کو اجاگر کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ سیاحوں کے لیے یہ شاہراہ ایک دلچسپ تجربہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے وہ کشمیر کی خوبصورتی اور ثقافت کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح کشمیر کے مقامی کھانوں، روایتی ملبوسات اور لوگوں کی محبت اور مہمان نوازی سے متاثر ہوتے ہیں، جس سے اس خطے کی ثقافت کو عالمی سطح پر پہچان ملتی ہے۔ شاہراہ کشمیر کا دفاعی اہمیت کے علاوہ ثقافتی پہلو بھی ہے۔ اس شاہراہ کے ذریعے آزاد کشمیر کی ثقافت، روایات اور طرز زندگی پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ یہ شاہراہ ایک طرح سے ثقافتی رابطے کا کام کرتی ہے، جس کے ذریعے دونوں علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے طرز زندگی کو سمجھنے اور قریب سے جاننے کا موقع پاتے ہیں۔ سیاح جب اس شاہراہ سے گزرتے ہیں تو انہیں راستے میں مختلف قسم کی روایتی موسیقی، کھانے اور لباس دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ کشمیر کی ثقافتی پہچان ہے۔ کشمیر کے لوگ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے اور ان کی خدمت کرنے میں بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو کہ اس خطے کی روایتی مہمان نوازی کا حصہ ہے۔ آج کل حکومت اس شاہراہ کو مزید محفوظ اور جدید بنانے کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبے چلا رہی ہے۔ اس میں سڑک کو مزید چوڑا کرنا، نئے پل بنانا اور حفاظتی دیواروں کی تعمیر شامل ہیں۔ یہ اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ حکومت اس شاہراہ کو محفوظ اور آرام دہ بنانا چاہتی ہے۔ آئندہ چند سالوں میں اس شاہراہ کو جدید تقاضوں کے مطابق مزید بہتر بنانے کا منصوبہ ہے، جس سے نہ صرف یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا بلکہ سیاحوں کو بھی ایک بہترین سفر کا تجربہ ملے گا۔ شاہراہ کشمیر کو ایک اہم سیاحتی راستہ بنانے کے ساتھ ساتھ حکومت اس کی معاشی اور ثقافتی اہمیت کو بھی مزید فروغ دینے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنایا جا سکے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاہراہ کشمیر نہ صرف پاکستان اور کشمیر کو ملاتی ہے بلکہ دونوں خطوں کے درمیان ایک جذباتی، ثقافتی اور تاریخی رشتہ بھی قائم کرتی ہے۔ اس شاہراہ پر سفر کرنا ایک منفرد تجربہ ہے جس میں قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تاریخی اور ثقافتی پہلو بھی شامل ہیں۔ یہ شاہراہ ایک ایسی یادگار اور دلچسپ جگہ ہے جہاں دیکھنا ہر سیاح کے لیے ایک خاص تجربہ ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکستان جیوگرافی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔